الحمدللہ پچھلے سال سے یہ ہماری مجلس جاری ہے اور اس میں بہت سی بنیادی باتیں بار بار تکرار کے ساتھ بھی آتی رہی ہیں اور تکرار مفید بھی ہوتا ہے۔ تو اب میرا خیال یہ ہے کہ اصل میں اصلاح کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ جو بنیادی احکام ہیں شریعت کے ان پر کس طرح عمل کیا جائے وغیرہ، اور ایک وہ راستہ ہے جس کو تصوف کہا جاتا ہے، طریقت کہا جاتا ہے۔ تو اگلی انشاءاللہ مجلسوں میں کوشش کروں گا کہ حضرت حکیم الامت مولانا شبلی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے جو تصوف اور طریقت کی جس طرح اس دور میں وضاحت فرمائی ہے، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ تو میں سوچتا ہوں کہ ویسے بھی میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ ایک کتاب ہے شریعت و طریقت، جس میں حضرت مولانا دین محمد صاحب اشرفی نے حضرت کے وہ ملفوظات اور مقالات میں سے وہ حصے جمع کیے ہیں جن کا تعلق تصوف اور اصلاح نفس سے ہے۔ تو اب ایک طرح سے سمجھو کہ باقاعدہ سبق کے طور پر وہ کتاب انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ شروع کروں اور اس کی تھوڑی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا کروں، جیسی کچھ اپنے بزرگوں سے سنی ہے یا دیکھی ہے۔ لیکن ایک مضمون میں نے پچھلے 2-3 مجلسوں میں شروع کیا تھا توبہ سے متعلق۔ تو آج خیال ہوتا ہے کہ اس توبہ کے مضمون کو ذرا مزید تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو پھر انشاءاللہ شریعت و طریقت کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ توبہ کے بارے میں پچھلے بیانات میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھولا ہے اور مستقل کھلا ہوا ہے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ جب سے بندہ شرعی احکام کا مکلف ہوتا ہے، یعنی بالغ ہونے کے بعد، جب کبھی اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے آسان راستہ رکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر لے۔ یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے پیدا کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ حضرت آدم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو ارادہ پہلے ہی سے کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج کر اپنا خلیفہ بنانا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نائب بن کر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات دنیا تک پہنچائیں اور پھیلائیں۔ تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ سیدھے دنیا میں بھیج دیتے۔ پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں بھیجنا ہے، لیکن پہلے جنت میں رکھا اور جنت میں رکھنے کے ساتھ ایک حکم دے دیا کہ بھئی اس درخت کے پاس نہ جانا۔ تو اور کوئی وہاں حکم نہیں دیا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اس قسم کا کوئی حکم نہیں دیا، عبادت کرو میری۔ بس ایک حکم دیا کہ اس کے پاس مت جانا۔ کیا ہو رہا تھا؟ یہ تربیت اس بات کی ہو رہی تھی کہ اب تک جو ہم نے مخلوق پیدا کیا ملائکہ کی، اس میں تو گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں،
اس کو ہم نے پیدا ہی اس طرح کیا ہے کہ وہ ہر گناہ سے پاک ہے، معصوم ہے، ان سے تو غلطی ہوتی نہیں۔ میں خلیفہ اس شخص کو بنانے والا ہوں جس کے اندر گناہ کا بھی مادہ ہے، جس کے اندر گناہ کا بھی مادہ ہے، تو میں وہ خلیفہ اس کو بناؤں گا اگر میں خلیفہ ایسے شخص کو بنا دوں جو معصوم ہے عن الخطا، تو پھر وہ سارے انسانوں کو اگر دعوت بھی دے گا تو لوگ کہیں گے بھائی تمہیں تو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ تمہارے دل میں کوئی اور خواہش پیدا ہوتی ہے، تو تم ہمیں کیا حکم دے رہے ہو؟ میں ایسا شخص بھیجنے والا ہوں کہ جس کے دل میں گناہ کی خواہش بھی پیدا ہوتی ہے، جس میں برائی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر اس سے پرہیز کرتا ہے، اور اگر اس پرہیز کرنے میں اس سے کبھی وہ پھسل جائے تو اس کا نسخہ بھی مجھے بتانا ہے اس کو کہ اگر پھسل گئے تو کیا کرنا ہے تمہیں۔ تو یہ تربیت، نہ نماز، نہ روزہ، نہ عبادت، نہ سجدہ، نہ تسبیح، نہ ذکر، ایک ہی حکم ہے کہ اس کے پاس بچ جانا ہے اس درخت کے۔ پھر اب اسی کو شیطان بھی تو اللہ میں کا پیدا کیا ہے، کسی اور کا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا نا، اس کو بھیج دیا کہ ذرا جا کے اس کو بھڑکا پھسلاؤ، تو اس نے آ کے پھسلانا شروع کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو ایسی تعویل سجائی کہ وہ بھی چکر میں آ گئے۔ تعویل یہ سجائی کہ یہ درخت جو سے آپ کو منع کیا تھا یہ تو ایک خاص وقت کے لیے تھا، آپ کا جو معدہ ہے اس کے لیے اس کے قابل نہیں تھا، اور اب تو آپ کو رہتے بیتے ایسا ہو گیا، تو اب وہ ممانعت باقی نہیں رہی، اور اس لیے روکا تھا کہ بھائی اس درخت کو کھانے والا جو ہے وہ اس کو ایک ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے۔ تو شروع میں آپ کا معدہ اس کا متحمل نہیں تھا کہ اس کو کھائیں، اب تو آپ کو اتنا عرصہ گزر گیا تو اس کے اب کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تعبیر سجا دی آدم علیہ السلام، چنانچہ وہ ان کے فریب میں آ گئے، اس تعبیر کے فریب میں آ گئے، تو انہوں نے کھا لیا۔ اب جو کھا لیا تو کیا ہوتا ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کھا لیا تو فبدت لہما سوآتہما، کہ ان کی جو کہنا چاہیے شرم کی چیزیں تھیں وہ کھل گئیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو، پہلے تو ان کے اوپر جنت کا لباس تھا، جنت کا لباس تھا وہ پہنا ہوا تھا، کیوں ہی یہ غلطی سرزد ہوئی وہ جنت کا لباس اترنے لگا اور ستر ظاہر ہونے لگا، اور قرآن کہتا ہے کہ جب ان کو دیکھا کہ یہ تو ستر ظاہر ہو رہا ہے تو انہوں نے جنت کے پتے لے کر اپنے آپ کو چھپانا شروع کیا، اور اس وقت ان کو تنبہ ہوا کہ کوئی بہت بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے۔ اب پریشان ہوئے کہ غلطی کا تدارک کیسے ہو، کوئی سے بات سمجھ میں آ نہیں رہی تھی کہ غلطی کا تدارک کیسے ہوگا۔ تو فتلقا آدم من ربہ کلمات، قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے ہی کلمات سیکھے۔ کیا سیکھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ الفاظ خود پروردگار نے سکھائے کہ یوں کہو تو بات تو تمہاری اس غلطی کی تلافی ہو جائے گی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب ذرا دیکھو کہ پیدا کیا تھا زمین پہ بھیجنے کے لیے، رکھا جنت میں،
اور کوئی حکم نہیں دیا سوائے ایک نہ کرنے کا. کچھ کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نہ کرنے کا. اور اس کے لیے شیطان کو پہلے تخلیق تو باری تعالیٰ ہی کیا نا. باری تعالیٰ کی مشیت کے بغیر تو شیطان نہیں آ سکتا تھا نا. تو وہ شیطان آیا اور اسے تعویل سجائی. تعویل سجائے کر یہ ایک بات سبق دے دیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو یہ شیطان اس طرح کی تعویلات تمہیں سجاتا رہے گا. کیا سجاتا رہے گا؟ کہ یہ حکم تو پہلے زمانے کے ساتھ خاص تھا, اب اس جدید دور میں یہ حکم نہیں ہے. سمجھے آپ؟ وہ یہ سکھائے گا کہ سود جو ہے وہ حرام تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. آج کا جو جدید ترین سود ہے وہ اور چیز ہے. تو اس لیے جس طرح ان کو یہ کہا تھا نا کہ تمہارا معدہ ابھی متحمل نہیں ہے, بعد میں اب تم پکے ہو گئے ہو, لہذا اب کھانے میں کوئی حرج نہیں. تو ایسی تعویلات وہ پھر بعد میں بھی سکھائے گا اور اس قسم کے مسائل سامنے لائے گا. وہ کیا ہے کہ یہ بات آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں کہ شریعت کا جو حکم ہوتا ہے وہ کسی علت پر موقوف ہوتا ہے. جہاں وہ علت پائی جائے گی حکم آ جائے گا. اور ایک چیز ہوتی ہے حکمت, یعنی ہر حکم کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے. دار و مدار حکمت پر نہیں ہوتا حکم کا, بلکہ علت پر ہوتا ہے. اس کی ایک آسان مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو سڑکوں پر سرخ بتیاں لگی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے؟ تو وہ سرخ بتی جو ہے جب جل جائے تو کیا حکم ہے؟ رک جاؤ, ٹھیک ہے؟ یہ سرخ بتی علت ہے اس حکم کی. جب سرخ بتی جل گئی حکم آ گیا رک جاؤ. حکمت کیا ہے اس کی؟ مصلحت کیا ہے اس کے پیچھے؟ مصلحت یہ ہے کہ بھئی تاکہ انتظام قائم رہے اور کوئی آپس میں تصادم نہ ہو, کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. یہ مقصد ہے نا. لیکن کیا ہر شخص یہ فیصلہ کرے گا کہ اس وقت تصادم کا امکان ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہر شخص کے حق پر چھوڑ دیا جائے کہ تم یہ دیکھ لیا کرو کہ اگر اس تصادم ہونے کا اندیشہ ہو تب تو رک جایا کرو, اور جب تصادم کا اندیشہ نہ رہے تو گزر جایا کرو, تو یہ اس طرح وہ نظام ہی خراب ہو جائے گا. کوئی آدمی سوچے کہ یار سامنے بتی جل رہی ہے لیکن سڑک آگے خالی پڑی ہے, ایک دو گاڑیاں آ رہی ہیں, میں اگر گزر جاؤں گا تو کوئی مسئلہ نہیں. تو کیا ہوگا اگر وہ گزر جائے؟ چالان ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا. کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ تیرا کام حکمت اور مصلحت دیکھنا نہیں ہے, تیرا کام علت کو دیکھنا ہے. علت کیا ہے؟ سرخ بتی. ایسے ہی احکام شریعہ میں ہر چیز کی ایک علت ہے اور ایک حکمت ہے. تو علت پر نظر, بندے کا کام یہ ہے کہ جہاں علت آ جائے فوراً رک جائے. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس درخت کا کوئی پھل نہ کھانا, تو علت کیا تھی؟ وہ درخت. سمجھے نا؟ حکمت کیا تھی وہ اللہ جانے. سمجھے آپ؟ ابلیس نے آ کر علت اور حکمت کو خلط ملط کر دیا. اس نے آ کر یہ کہا کہ جی یہ تو اس لیے بنایا تھا کہ تاکہ آپ کا معدہ متحمل نہیں ہے, آپ کھائیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. اب تو آپ جوان ہو گئے ہیں اور مدت سال گزر گئے ہیں, اب اگر آپ کھائیں گے تو کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. اس نے ذہن علت سے کہاں پھیر دیا؟ حکمت کی طرف. تو اللہ نے یہ سبق دینا تھا کہ تمہیں دنیا میں جانے کے بعد بھی شیطان اس طرح بہکایا کرے گا کہ وہ علت کے بجائے تمہیں حکمت کے پھیر میں لگا دے گا. تو اس کے نتیجے میں تم اللہ تعالیٰ کے صحیح راستے سے
ہٹ جاؤ گے. اور اگر ہٹ گئے تمہیں کیا کرنا ہے وہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. جب یہ سارے تجربے سے گزر گئے آدم علیہ السلام اور غلطی بھی ہو گئی, غلطی کا تدارک بھی ان کو سمجھا دیا گیا, اب کہتے ہیں اب جاؤ زمین پر جاؤ اور وہاں جا کر ہماری خلافت کا فریضہ انجام دو. تو پہلے دن سے بندے کو روئے زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا طریقہ سکھا دیا کہ جب کبھی شیطان تمہیں آ کر بہکائے گا, ڈسے گا, تو تم کیا کرو گے؟ فوراً ہماری طرف رجوع کر کے استغفار کرو گے, توبہ کرو گے. اور یہ تو آپ بار بار سن ہی چکے ہیں, جانتے بھی ہیں کہ توبہ کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا, دوسرے ندامت, اور تیسرے آئندہ کے لیے عزم کرنا, ارادہ پکا کرنا. اگر دل میں شبہ ہو رہا ہو کہ پتہ نہیں میں اس عزم پہ قائم رہ سکوں گا یا نہیں رہ سکوں گا, وہ توبہ کے منافی نہیں ہے. اپنی طرف سے عزم کر لو. اور یہ جو اندیشہ لگ رہا ہے کہ کہیں بہک نہ جاؤں, اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ لو.